اور میں بلا رہے آج کے ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر تنویر احمد صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں تو وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر صاحب. چند دن قبل جب شمشاد چودھری صاحب میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے دعوت دی ماجرا شمالی آنے کی، تو بڑی مصروفیت کے باوجود میں کیونکہ یونیورسٹی آف گجرات سے وابستہ ہوں تو آج وہاں پہ بھی تقریب ہے اور وہاں پہ ہم نے بھی اسی 14 اگست کے حوالے سے مختلف تقریب پہ جانا ہوتا ہے. تو میرے ان کے ساتھ تعلق ایسا ہے کہ میں ان کو انکار نہیں کر سکا، لیکن آج یہاں پہ اس گاؤں میں پہنچ کے آپ لوگوں کا یہ جوش دیکھ کے، خاص کر کے اس گاؤں کے بزرگوں کی اتنی زیادہ پارٹیسپیشن دیکھ کے، ان کی شرکت دیکھ کے یقین جانے مجھے بہت ہی زیادہ فخر، آنر اور رسپیکٹ محسوس ہو رہی ہے کہ کسی بھی گاؤں میں آس پاس کے 100 دیہات بھی چلے جائیں اس وقت اس طرح کی تقریب کسی ایک گاؤں میں بھی منعقد یا انعقاد پذیر نہیں ہوگی. تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ ایک دفعہ سب لوگ مل کے کھلے دل کے ساتھ اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں. اس تقریب کے انعقاد کرنے والے جتنے بھی معززین ہیں، جو آرگنائزیشن ہے دارا ماجرا شمالی، اس کے لیے بھرپور انداز میں کہا کریں. یہ ایک فلاحی تاثر ہے جو میں لے کے جا رہا ہوں. میں کچھ بات آپ سے کرنے آ رہا ہوں، لیکن جو میں ایک فلاحی تاثر آپ سے لے کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی گاؤں میں اگر اس گاؤں کے بزرگ اکٹھے بیٹھ جائیں تو اس گاؤں کے جو بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو راہ مل سکتی ہے. ان کو ایک اتنے بڑے اندھیرے میں آس پاس آپ دیکھیں گے کوئی بھی اس طرح کی تقریب نہیں کر رہا. آپ صرف یہ تقریب تھوڑی کر رہے ہوں گے، اس کے پیچھے بڑا ورک ہے. آپ لوگوں نے اس پہ بیٹھ کے پلان کیا ہوگا، میٹنگز کی ہوں گی، بڑے ڈفرینٹ پروجیکٹس کر رہے ہوں گے، تب جا کے اس کی اس شکل میں آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ یہاں پہ انعقاد پذیر ہے. تو یہ جو میں میسج لے کے جا رہا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں کے بزرگوں کو اکٹھا کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے ساتھ ساری دعائیں، ساری فلاحیں آپ کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ مجھے بڑی امید ہے کہ جس مقصد کے لیے اس آرگنائزیشن کو بنایا گیا ہے آپ اس کو مد نظر رکھیں گے، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن جیسے کہ تمام مقررین بات کر رہے تھے، 14 اگست ہے. 14 اگست کے حوالے سے بڑا انفارچونیٹ ہے، بڑا بدقسمتی سمجھے اسے کہ ہمارے جو ابھی بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو اس طرح سے جب سے یہ موبائل فون آیا نا، ان کو آزادی کے مفہوم نہیں پتہ، ان کو مشکلات تکالیف کا احساس نہیں ہے جو تکالیف ان بزرگوں نے، ان لوگوں نے برداشت کی، جن لوگوں نے وہ وقت دیکھے، ان کے خاندان نے وقت دیکھے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن پڑھا ہے، سنا ہے کہ پوری کی پوری ٹرین آتی تھی اور لاشوں سے بھری ہوتی تھی، اور خاندان جو لوگ پہلے پہنچ آئے تھے وہ اسٹیشن پہ جاتے تھے اپنے لواحقین کو ریسیو کرنے کے لیے. ٹرین اسٹیشن پہ لاشیں لے کے آتے تھے، کسی کا بازو نہیں ملتا تھا، کسی کا سر نہیں ملتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے صبر کیا. ایک ایک خاندان کے 20 لوگ ذبح ہوئے، 20 لوگ ذبح ہوئے. ایک ایک بچہ پیچھے بچہ ہے جس نے اس ملک میں اپنا وقت گزارا. بڑی بڑی جائیداد، غریب لوگ نہیں آئے تھے، بڑی بڑی جائیدادیں پیچھے چھوڑ کے آئے تھے. اور اس دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن جو دیکھی گئی ہے وہ یہ پاکستان کے ہمارے وجود میں آنے کی وقت دیکھی گئی ہے. لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں تھی؟ میں تو فلسفے کی بات یا تاریخ کی بات نہیں کروں گا، 2-3 الفاظ آپ کے سامنے رکھنا ہوگا. قائد اعظم یا ان کی تمام تھی اس وقت جو ان کے رفقا، یا اس کی جو سیاسی بصیرت اس وقت تھی، وہ کس بات پہ تھی کہ انگریز کے چلے جانے کے بعد مسلمان اس خطے میں اقلیت میں ہوں گے تو ان کو آزادی کے ساتھ اپنی ثقافت، اپنا مذہب، اپنے رجحان کو ترقی دینے کا موقع نہیں ملے گا.
تو ایک ایسا علاقہ چاہیے جہاں مسلمان اکثریت میں ہوں تو وہ اپنے انداز میں کیا کرے. قائد اعظم کا جو محمد وکیل تھے ان کا سب سے بڑا مشن کیا تھا؟ قانون کی حکمرانی ہوگی، مساوات ہوگی. مساوات کیا مطلب ہے مساوات کا؟ مساوات یہ ہے، یہ ویسے غیر مساوات ہے. ابھی دیکھیں میں ابھی آبزرو کر رہا تھا کہ جب یہ بچے پڑھ رہے تھے نا، بچوں نے جب یہ خطاب کیا یہاں پہ، کسی بچے نے کوئی باجا نہیں بجایا کیونکہ یہ ان میں سے تھا. اس سب میں دیکھ رہا تھا، سب لوگ باہر کے آ رہے تھے، دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے وہ کون ہے اور وہ کیا بات کر رہے ہیں. تو ہم میں سے جب کوئی بندہ بات کرتا ہے نا اپنوں میں سے، تو اس کی بات بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے اور امپورٹنس رکھتی ہے. اور میں بھی آپ کے اپنوں میں سے ہوں. میرا تعلق گاؤں دمکل سے ہے اور میں یونیورسٹی آف گجرات میں اس وقت ڈائریکٹر ریسرچ کے طور پہ کام کر رہا ہوں. اور میری اس کے علاوہ سماجی کچھ خدمات ہیں، ان کی بھی تذکرہ کریں گے. دوبارہ آتے ہیں کہ جو مقصد تھا وہ مساوات تھا. مساوات تھی. مساوات سے مراد کیا ہے کہ تمام لوگوں کو ایک جیسے حقوق ملے، بچوں کے، خواتین کے، بزرگوں کے، تمام لوگوں کے ایک جیسے حقوق ہوں. اور دوسرا کیا تھا؟ جو تمام مذاہب ہیں وہ اکٹھے رہ سکیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، فرقہ واریت نہ ہو. یہ مقصد تھا پاکستان کو علیحدہ کرنے کا. لیکن بڑی بدقسمتی سے کیا ہوا، ان میں سے ہم کوئی اچیو نہیں کر سکے. آپ کے سامنے چند ایک فیکٹس اینڈ فگر رکھتا ہوں. پاکستان اس وقت دنیا میں بدترین ملک ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے. آپ لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوگی کہ جو دنیا میں رینکنگ ہے 146 ممالک کی لسٹ میں پاکستان 145ویں نمبر پہ بدترین. اب میں چند دن ایک جگہ پہ بیٹھے تھے، وہاں پہ کچھ دوست تھے، تو اس نے کہا کہ خواتین تو بڑی آزاد ہیں، خواتین تو بڑی آزاد ہیں، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے. خواتین کو پرابلم کیا ہے؟ خواتین کی آزادی سے مراد یہ ہے آپ کے گھر میں بہو ہے، بیٹی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کی ماں ہے. شام کے وقت، دن کے وقت ابھی اس گاؤں سے باہر نکلے، کڑی والا جانا چاہے، گلی میں جائے، آپ غیر محفوظ ہوتے ہیں. اگر ہوتے ہیں تو وہ خواتین آزاد نہیں ہیں. اپنی ماں کی عزت کرنا یہ خواتین کی آزادی نہیں ہے. اپنی ماں کی ساری عزت کرتے ہیں، دوسرے کی ماں کی عزت بھی محفوظ ہوئے، دوسرے کی بچی بھی محفوظ رہے، بچے تعلیم کے لیے جائیں. تو آپ والد کے دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے، بچی اسکول گئی ہے، کالج گئی ہے، کب اس نے پہنچنا ہے. یہ کون سا سماج ہے؟ 146 ممالک میں 145 نمبر پہ ہے. برے حالات خواتین کے حوالے سے. اور بچوں کے حوالے سے بات کریں، کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی کر ہی نہیں سکتی جب تک وہ اپنے مستقبل میں انویسٹ نہیں کرتی. ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہم اگر آج اپنا دیکھنا چاہیں نا کہ ہمارا کل کیسا ہوگا، یا کوئی بھی قوم کسی کو دیکھنا چاہے تو ان کا کل کیسا ہوگا، ان کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے کہ ان کے بچے کیسے ہیں. آسٹریلیا کی ٹوٹل آبادی 25 ملین ہے. آسٹریلیا ایک بر اعظم ہے، پورا بر اعظم ہے، اور بر اعظم کی کتنی آبادی؟ 25 ملین ہے. اور پاکستان میں 25 ملین بچوں کو سکول جانے کی ایکسیس ہی کوئی نہیں. 25 ملین بچے. آپ خوش نصیب ترین ان خطوں میں سے ہیں جو لاہور اور اسلام آباد کے درمیان میں. یہ پاکستان نہیں ہے، پاکستان بلوچستان ہے. پاکستان آپ لاہور سے آگے ساؤتھ میں جائیں، ساؤتھ پنجاب میں جائیں، پھر پتہ چلے پاکستان کیا ہے. 25 ملین جس ملک کے بچے سکول میں ہی نہیں جا رہے، اس کنٹری کا، اس ملک کا، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھ سکتے. اس سے سب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسی قوم بننے والی ہے. 45 ملین بچے، تقریباً آدھے بچے، 90 ملین میں سے ٹوٹل 90 ملین بچے ہیں پاکستان میں، آدھے بچے جو ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں. ذہنی طور پہ ان کی کوئی نشو نما نہیں ہو رہی، ان کو خوراک ہی پوری نہیں ہو رہی.
یہ مساوات نہیں ہے کہ چند لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے اور چند لوگ بہت محروم ہیں. یہ پاکستان نہیں تھا جس کا قائد اعظم یا ان کے تمام نمائندین یا ان کے ساتھی یا ان کے اس وقت کے جو سیاسی بصیرت والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا تھا. یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ؟ یہ پاکستان اس کا مستقبل بڑی معذرت کے ساتھ ہماری سیاسی بصیرت پتہ کیا ہے؟ ایک MNA MP گلی میں آتا ہے، اس کے ساتھ فوٹو بنانا، گلی بنوانا، ایک نعرہ لگانا، اس کا آپ کے پاس بیٹھ جانا، آپ پوتر ہو گئے، پاک ہو گئے، سب سے بہترین ہو گئے. یہ سیاست نہیں ہے. سیاست یہ ہے کہ ہمارے اتنے بچے ان کو تعلیم نہیں مہیا، خواتین کے حقوق کی بات کس نے کرنی ہے. اور ابھی ہیلتھ پہ اگر آ جائیں تو دنیا میں سب سے بدترین نظام جو ہیلتھ کا ہے وہ پاکستان میں ہے. میں کل ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں رپورٹ میں تھا جو 82% لوگ ہیں، 82% بچے جو ہیں ان کے پاس کتابیں پوری نہیں. گپ شپ لگانے سے نہیں ہوگا، آنکھیں کھولنا پڑے گی. 82% لوگوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں پوری. تو سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کیا کریں؟ یہ امپورٹنٹ ہے، میں اور آپ کیا کریں؟ اس کی بنیاد آپ 100 دیہات سے بہتر ہے. آپ بیٹھیں، جب آپ اکٹھے بیٹھے ہیں تو آپ بات بھی کریں گے، اور جب بات کریں گے تو فلاح کی بات کریں گے. آج سے 15 سال پہلے جب میں اسلام آباد سے گاؤں میں آیا، میرا گاؤں جیسے میں نے بتایا دمتل ہے، تو میں نے بھی اسی طرح سے دوستوں کو اکٹھا کیا. تو میں نے کہا کہ آئیں مل کے کوئی فلاحی کام کرتے ہیں. ہم 15 لوگ تھے جو ایک سٹنگ میں بیٹھے تھے. 14 لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں گے، فلاحی کام ہم کیا کریں گے، نہ ہمارے پاس ہوتے، نہ اختیارات، نہ پیسے، ہم کیا کریں گے. ہم نے برل میں نے موٹیویٹ کیا، ہم نے کہا چلے آغاز کرتے ہیں. ہم نے 2000 روپے آج سے 15 سال پہلے گاؤں دمسل میں ایک یتیم بچی کی تعلیم کے لیے سلسلہ شروع کیا. 15 سال پہلے 2000 روپے سے وہ 3 سال میں ہم دمسل میں یتیم بچوں کے لیے 2 کروڑ روپے تقسیم کرنا شروع ہو گئے. 2000 سے شروع کر کے پہنچ کے 2 کروڑ روپے ہر سال تقسیم کرنا شروع ہو گئے. اس قوم میں، اس کے لوگوں میں جتنا فراہمی ان میں ہے شاید ہی کسی اور قوم میں. ان کو اعتماد والے لوگ اور کوئی رستہ دکھانے والے لوگ ملیں تو ہمیشہ یہ قوم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. اس وقت 1000 کے نزدیک آپ کے آس پاس کے کوئی 70-80 دیہات سے لوگ، بچے جو ہیں وہ تعلیم کے لیے وظائف دمسل سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بچے، جب ہم نے 15 سال پہلے شروع کیا تھا، اب وہ بچے بڑی کلاسز میں چلے گئے. کچھ بچے جو ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کچھ بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے نوکریاں کر رہے ہیں. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے حصے کی شمع روشن کرنی ہے. میں ماجرا کے دوستوں کو دعوت دینا چاہتا ہوں. ماجرا کے اس گاؤں میں اگر کوئی بھی ایک یتیم بچہ ہے اور پڑھنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی بیوہ ہے، اس کے تمام مالی معاملات جو ہیں وہ ہم مل کے حل کر لیتے ہیں. لیکن آپ کے لیے بھی ایک مشن ہے. آپ لوگ ابراز صاحب سے خاص طور پہ اور احسان شریف صاحب سے خاص طور پہ تمام دوستوں کو کہوں گا، اپنے گاؤں میں تلاش کریں 15 بچے، وہ امیر ہیں، غریب ہیں، کسی بھی فیملی سے ہیں، وہ چودھری ہیں یا چودھری نہیں ہیں، ان کو تلاش کریں اور وہ 15 بچوں کو اپنے گاؤں میں اتنے وسائل دیں کہ وہ آپ کے گاؤں میں سب کی ٹاپ کی ایجوکیشن حاصل کریں. اکٹھے کریں، اکیلے پتہ نہیں وہ کتنی، اکیلے پتہ نہیں وہ کتنی محنت کر رہا ہوگا. یہ ایک ماڈل ہے دنیا میں جو جوش قوم ہے وہ اڈاپٹ کرتی.
جو یہودی ہیں وہ اپنی سوسائٹی میں بچوں کو ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. جب قائد اعظم نے جب بھی اپنی کسی تقریر میں کہا، انہوں نے کبھی ملک کا لفظ استعمال نہیں کیا. ریاست، اور ریاست ایک ماں ہوتی ہے. ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریاست کا مطلب یہ ہے کہ میں ایز اے والد اگر اپنے بچے کی نگہداشت صحیح نہیں کر رہا تو ریاست مجھ سے وہ بچہ لے سکتی ہے. بچے سارے ریاست کے، لیکن ریاست وہ ماؤں والا ستیلی ماؤں والا سلوک کر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس میں ہمارے بڑوں کا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے. ایک سیلفی کے پیچھے، ایک فوٹو کے پیچھے، اور ایک گلی کے پیچھے، اور ایک کھانے کے پیچھے. یہ ٹوٹل سیاست ہے. اپنے گاؤں میں 15 بچے تلاش کریں، 15 بچیاں تلاش کریں، اور یہ مشن بنائے کہ آپ نے ان 15 ٹاپ کے جو بچیاں ہیں ان کو ڈاکٹر بنا دیں. جن کے وسائل میں کمی ان کو وسائل دیں، جن کو ہاسٹل چاہیے اسلام آباد میں ہاسٹل لے کے دیں، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور شور نہ کریں. 15 بچے 4 سال میں ڈاکٹر بن کر. اگر آپ کو لگے کہ یہ اتنا ہم نہیں کر سکتے، میرے ساتھ عد کر لیں، شیئرنگ کر لیں. آدھے میں کیسے کر لوں گا، آدھے آپ کر لیں. آپ ان کو تلاش کریں، ٹاپ کے ٹیلنٹ کو لے کے آئیں. آپ اپنے گاؤں کو اپنے 100 دیہات میں سب سے اوپر سے 5 سال میں کھڑا دیکھیں گے. یہ قومیں بنانے کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے گھر بنائے ہیں. بڑے گھر سے نہیں قومیں بنتی، بڑے شملے بنانے سے قومیں نہیں بنتی. قومیں بنیں گی آپ کے اندر بیٹھے ہوئے بچے اگر وہ سولائز ہیں، کامیاب ترین ہیں. کوشش کریں کہ آپ طے کر لیں کہ 5 بچوں کو اگلے 5 سال میں ہمیں آرمی میں سارے مل کے جائیں، جس کے بھی اختیارات ہیں. ایک جنرل کی سفارش چاہیے، وہ لگائیں، اور چھوڑ دیں کس کا بچہ. رپیٹ کر رہا ہوں، آپ کا کل کیا ہوگا اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آج دیکھیں کہ میرے بچے کیا، اور آپ کو شکل نظر آ جائے گی کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں اور بچے کر کیا رہے ہیں. میں اگر زیادہ بات کروں تو مجھے روک سکتا ہے. بچے کر کیا رہے ہیں اور ہم ان سے کیا کام لے رہے ہیں. پاکستان اس وقت دنیا کا وہ ملک ہے جس میں 65% بچوں کی عمر، لوگوں کی عمر 30 سال سے کم ہے. یہ نوجوان قوم ہے سارے، اور نوجوان کے پاس طاقت ہوتی ہے.